بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیع ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ فیض حمید صاحب کے متعلق کل جو کچھ اناؤنس کیا گیا اس میں 9 مئی کا بہت ذکر آیا ہے، اور آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایوان میں 9 مئی کا ذکر آیا ہے۔ 9 مئی کی دھول کیسے بیٹھے گی، بیرسٹر گوہر نے بتا دیا ہے۔ حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ بالواسطہ خفیہ مذاکرات کہاں ہونے والے ہیں، شروع ہو چکے ہیں دوبارہ، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جے یو آئی کا جو ایشو ہے دینی مدارس کا، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اور جنرل باجوہ صاحب کیوں خاموش ہیں، سب کچھ فیض حمید پہ ڈال دیا گیا ہے۔ 2018 کے الیکشن کو نون لیگ کیوں بلا رہی ہے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، آج قومی اسمبلی کے اندر تقریریں ہوئی ہیں بڑی دھواں-دار۔ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر، انہوں نے بڑی مدلل تقریر کی ہے، اپنی پارٹی کا موقف بھی بڑے ڈٹ کے بیان کیا ہے، اور سیاسی راستہ اپنانے پر زور دیا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں مل بیٹھ کر سیاسی مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ جہاں تک کوئی اور معاملہ ہے وہ بھی پھر ان کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے ملک کو صحیح راستے پہ ڈالنے کا۔ وزیر اعظم روز کہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی حد تک بہتری ہے، بہت مہنگائی میں بھی کمی آئی، لیکن جو مارکیٹ کا مافیا ہے وہ اسی طرح ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کسی دن نکلے نا، راجہ بازار چلے جائیں، راولپنڈی، آپارہ مارکیٹ چلے جائیں، آپارہ تو دور نہیں ہے زیادہ وزیر اعظم صاحب، آپ سے جا کے چیک کریں، پرائسز آن گراؤنڈ جا کے چیک کریں، اور اچانک جائیں، یہ نہیں پہلے اپنے بندے بھیج دیں کوئی ادھر ادھر سے جا کے وہی انٹرویو دینے شروع کر دیں کہ جی بالکل صحیح ہے۔ جینوئنلی چیک کریں، اور یہ کام آپ کے بھائی میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے۔ یہ موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کی بات اس لیے کہ یہ عوام کا معاملہ ہے۔ مہنگائی، آئل پرائسز پچھلے ماہ کے مقابلے میں، آئل پرائسز، کوکنگ آئل کی بات کر رہا ہوں، گھی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ 50 سے 60 روپیہ پر کے جی بڑھی ہے۔ کیا وزیر اعظم صاحب آپ نے چیک کیا یہ کیوں بڑھی ہے؟ آپ کو تو فگر دی جاتی ہے 3.57 ہو گیا جی، ریٹ ڈاؤن ہو گیا۔ جو فگر دیتے ہیں بیوروکریٹس آپ کو، ان کو کہیں میرے ساتھ چلیں بازار، میں لے کے جاتا ہوں ان کو، سارے مارکیٹیں چیک کریں، سارے اسٹور چیک کریں، کہاں کہاں 2 نمبری ہو رہی ہے، عوام کو کہاں کہاں لوٹا جا رہا ہے۔ تو پھر حقیقی بات ہے، پھر آپ کی شبانہ روز محنت بھی ہے، وہ بھی ضائع نہیں جانی چاہیے۔ تو اس طرف بھی فوکس کریں۔ میں آتا ہوں ناظرین، پارلیمنٹ ہاؤس میں آج بیرسٹر گوہر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، تھوڑے میں کوٹ ان کے 2-3 آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے، ایوان ہمیں انصاف دے، میں مجبور نہ کیا جائے پھر ہم سڑکوں پہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایوان سے انصاف لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو بھی مخاطب کیا، وزیر دفاع کو، اور جذباتی ہو گئے کافی موقع پہ، بھرائی ہوئی ان کی آواز تھی۔ وہ کہتے ہیں، وزیر دفاع کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلی، بندے مرے ہیں، ہم اپنے خاندان اجاڑ کر بیٹھ چکے ہیں، ہم پختون کارڈ نہیں کھیلتے، لیکن ہر پختون باپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے آگے کچھ اور حل کی طرف بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایوان صرف سوگ نہ منائے، اپنے آپ کو منوائے۔ عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے،
اس کمیٹی بنانے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ان کی بات تھی. پھر بہت اچھی بات کی آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی. وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمنٹ میں معاملات کو اٹھانے پر پی ٹی آئی نے زور دیا ہے اور مذاکرات کی بات کی ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو میں آج ایک آئینی عہدے پہ ہیں شخصیت، ان کے پاس گیا تھا، نام نہیں لوں گا. تو وہ مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے ہارڈ لائنرز، یعنی وفاقی کابینہ میں 2-3 ہارڈ لائنرز ہیں، 3-4 ہیں بلکہ، میں نام ابھی نہیں لے رہا، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی چند ہارڈ لائنرز ہیں جو اس سارے عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کو. اس شخصیت کے ساتھ پی ٹی آئی کے رابطے ہیں، اور 1-2 اہم وفاقی وزراء جو سنجیدہ نوعیت کے وزراء ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ رول پلے کریں اور اس کمیٹی کو بلائیں. تو یہ خفیہ مذاکرات آپ کہہ لیں. میں نام اس لیے کسی کا بھی نہیں لینا چاہتا کہ عمل سبوتاژ ہو جاتا ہے. سورس ہے، اس کو بھی ہم نے احترام کرنا ہوتا ہے بحیثیت جرنلسٹ، کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا. اور اس حوالے سے پھر میں آج آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. بیرسٹر گور صاحب مجھے بعد میں مل گئے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر. میں نے ان کا چھوٹا سا انٹرویو بھی کیا اور میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ فیصل واڈا یہ بیانیہ کیوں بنا رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو بشرا بی بی سے خطرہ ہے. اس کا انہوں نے جواب دیا بڑا مفصل سا کہ وہ ان کی اہلیہ ہیں، وہ کیسے سوچ سکتی ہیں ایسا. تو اچانک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی. جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو فیصل واڈا صاحب وہاں آ گئے. فیصل واڈا صاحب نے بڑی گرم جوشی سے گلے لگایا بیرسٹر گور کو. میں نے کہا جی ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں میرے بھائی، یہ میرے بھائی ہیں، آپ ان سے مشکل سوالات نہ کیا کریں، ان کو مشکل میں نہ ڈالا کریں. یہ کہہ کے وہاں سے وہ نکل گئے. تو یہ فیصل واڈا بھی آپ کو پتہ ہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، باخبر لوگوں کے پاس سے آتے ہیں، با اختیار لوگوں کے پاس سے اٹھ کر آتے ہیں اور پھر اپنا بیانیہ وہ دیتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. مذاکرات بہرحال ہونے چاہیے، ہر صورت ہونے چاہیے. اور اس میں فیض حمید صاحب کا میں ذکر کرتا چلوں. انصار عباسی صاحب نے آج لکھا ہے کہ 50 سیاستدانوں سے ان کے رابطے تھے. یہ کم لکھا ہے آپ نے، 50 نہیں، ہزاروں سیاستدانوں سے رابطے تھے ان کے. 2016 سے رابطے تھے، ججز کے ساتھ رابطے تھے ان کے. ان کا بھی ذکر کریں نا انصار بھائی صاحب. ثاقب نثار کا ذکر نہیں کرتے؟ خفیہ طور پہ ان کے پاس جاتے تھے. ایک شوکت عزیز صدیقی ہیں، انہوں نے تو اظہار کر دیا تھا. اور بھی ججز کے پاس یہ جاتے ہوتے تھے، پورا پلندہ لے کے جاتے ہوتے تھے کہ یہ ہے ہماری 4 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی. فیض حمید کا جو ہونا ہے وہ تو ہو رہا ہے. انہوں نے جرم کیے ہیں. اگر قانون ہے فوج کا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے کہ 5 سال تک آپ کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے. تو 2022 کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ کچا چٹا سامنے آ رہا ہے. میرا سوال وہی ہے، کیا انہوں نے اکیلے کیا؟ ان کے اور ساتھی بھی ہوں گے. ان کے بارے میں بھی آئی ایس پی آر صاحب، ڈی جی صاحب بتا دیں قوم کو. اور میرا ایک اور سوال ہے، نون لیگ کی قیادت سے ہے، میاں نواز شریف سے ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ہے، خواجہ آصف صاحب سے ہے، باقی جو لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ سے ہے، کہ بھئی آپ فیض حمید کے کورٹ مارشل پہ تو بڑی چھلانگیں مار رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، انہیں بھی فیض حمید نے غلط کیا. اور جنرل باجوہ کے نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں آپ؟ جنرل باجوہ کے بغیر اس نے 2018 کا جو الیکشن چوری کیا آپ کا، فیض حمید نے کرایا، وہ جنرل باجوہ کے بغیر کر لیا تھا. اس کا بھی مطالبہ رکھیں نا آپ، وزیر اعظم صاحب، اس کا بھی رکھیں، کوئی انکوائری کرا لیں.
اس پر بھی کوئی کمیشن بنا لیں. کمیشن بنانے میں آپ الزام تو لگا دیتے ہیں 2018 کا الیکشن چوری ہو گیا فلاں ہو گیا. حقیقت بھی ہے کیا گیا تھا. اٹیک سے جیلم تک حکم تھا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی شخص نہیں جیتے گا. اس کی کہانی بھی کھل کر میں بیان کروں گا. ذرا تھوڑا سا میں تحقیق کر لوں مزید اس کی. تو یہ سارا اس پہ کریں نا پھر بات. اس پہ کیوں نہیں کرتے بات؟ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے جنرل باجوہ کے ساتھ؟ صرف فیض حمید اکیلا نہیں تھا، وہ ججز کا گروپ بھی تھا. ان کا بھی کریں کہ انہوں نے کیوں غلط فیصلے دیے، انہوں نے آئین سے ہٹ کے کیوں فیصلے دیے، ان کے خلاف انکوائری کیوں نہیں کرتے آپ؟ کہاں ہے ثاقب نثار؟ کہاں ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ؟ کہاں ہے اعجاز الحسن مانیٹرنگ جج صاحب؟ قانون سے ہٹ کے مانیٹرنگ جج تو ہائی کورٹ کا والا ہوتا ہے، احتساب عدالت کا یا سیشن جج کا مانیٹرنگ جج ہائی کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کا جج کبھی بھی نہیں بنتا. یہ بھی بدنیتی کر کے فیض حمید نے بنوایا تھا. کہاں ہے وہ جج بشیر صاحب ڈیرہ اسماعیل خان والے؟ ان کا ذکر کوئی نہیں کرتے. اس نے نواز شریف کو بھی سزا دی، عمران خان کو بھی سزا دی. بس فیض حمید نے غلط کام کیے ہوں گے ضرور ہے. ٹاپ سٹی والے بہت سے معاملات سے میں اس وقت سے آگاہ ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا. اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی سٹینڈ لیا تھا اس پہ، اور ڈی جی رینجرز پنجاب کو خط بھی لکھا تھا انہوں نے کہ انہوں نے کیوں اس میں انوالومنٹ آ کے اپنی فورس یوز کی. کیونکہ بطور وزیر داخلہ انتظامی طور پہ تھوڑا سا کچھ ان کا تھوڑا بہت عمل دخل ہوتا ہے رینجرز کے معاملات میں. تو یہ ساری کہانیاں ہیں ساری چل رہی ہیں. تو بہرحال آخری میں صرف وہی کہوں گا، جے یو آئی والی بات کرتا چلوں. دینی مدارس والا طاہر اشرفی صاحب بہت ایکٹیو ہیں، رہیں ایکٹیو، وہ ہمیشہ ہی ایکٹیو رہتے ہیں. ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. آج کامران مرتضیٰ صاحب نے اسپیکر کو خط لکھا ہے کہ صدر نے جو اعتراضات لگائے ہیں دینی مدارس کے بل پہ اس کی نقول فراہم کی جائیں. بھئی آپ اسپیکر کیوں دے گا؟ وہ تو وزارت پارلیمانی امور کے پاس پڑی ہوتی ہیں، آپ جائیں لے لیں. اگر آپ کو نہیں مل رہی تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو لے دیتے وہ اعتراضات اپنے سورسز کے ذریعے. ان کو فائل دراز میں بند کر دی گئی ہے لیکن نکل آتی ہے. تو یہ ساری کہانی ایسی ہی چل رہی ہے. ناظرین انشاءاللہ کل تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.